بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے قبیلہ قریش اور قبیلہ قریش کے 10 خاندانوں کو نقشے کے ساتھ بیان کیا تھا۔ اسی میں جو کچھ باقی ہے وہ سمجھائیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد بنو ہاشم کو بیان کریں گے۔ کچھ چیزیں ہم ہندی میں لکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز اہم ہے، ان کو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا سبق تھا، اس کے اندر اسلامی مہینے لکھے تھے اور اسلامی مہینے بیان کیے تھے، وہ بھی ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ 12 اسلامی مہینے ہیں جو ہم سب کو یاد ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اہم چیز پچھلے سبق کے اندر عشرہ مبشرہ آیا تھا۔ عشرہ مبشرہ کسے کہا جاتا ہے؟ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس کے اندر جنت کی بشارت دی۔ یہ عشرہ مبشرہ کی تعریف اور عشرہ مبشرہ کی ڈیفینیشن ہے۔ پھر سنیے کہ وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس کے اندر جنت کی خوشخبری دی، ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ کون کون سے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ۔ یہ 10 عشرہ مبشرہ ہیں، اور 10 کے 10 قریش خاندان میں سے۔ اس کو ہم نے نقشے کے ذریعے سمجھایا بھی تھا۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ قبیلہ قریش کے ہم نے بتلایا تھا 10 بڑے خاندان ہیں، اس کے علاوہ اور بھی خاندان تھے، لیکن جو بڑے خاندان تھے جن کا نام چلا اور جو خاندان کی جنہوں نے شکل اختیار کری، 10 خاندان تھے۔ وہ کون کون سے؟ بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو اسد، بنو عبدالدار، بنو زہرہ، بنو مخزوم، بنو تیم، بنو عدی، بنو جمح، بنو سہم۔ یہ 10 خاندان یہ قبیلہ قریش کے تھے۔ اس کو ہم نے اس طرح تھوڑا سا اور الگ طریقے سے لکھا ہے۔ یہ ترتیب ترتیب عشرہ مبشرہ کی نہیں ہے جو ہم نے لکھی ہے نا اس میں ہندی کے اندر۔ ابو بکر، حضرت طلحہ، حضرت عمر، حضرت سعید، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سعد۔ عشرہ مبشرہ کے اندر سب سے پہلے خلفاء راشدین کے نام آتے ہیں، لیکن اس کے اندر ہم نے نہیں لکھے۔ کیوں؟ ایک دوسری چیز سمجھانی ہے کہ کون سے عشرہ مبشرہ قبیلہ قریش کے کون سے خاندان سے ہیں، اس لیے ہم نے تھوڑا سا الگ کر کے لکھا۔ ایک تو قبیلہ قریش میں سے بنو تیم ہے، اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، 2 صحابہ یہ بنو تیم کے اندر آتے ہیں۔ اس کو پچھلے سبق سے سمجھ بھی سکتے ہیں، نقشہ جو تھا کہ بنو تیم، بنو عدی یہ کون تھے۔ اور اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابی بنو عدی کے اندر سے آتے ہیں نا۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بنو امیہ کے اندر آتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بنو ہاشم کے اندر آتے ہیں، حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ 2 صحابی بنو زہرہ کے اندر آتے ہیں۔ اور اسی بنو زہرہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ بھی آتی ہیں، جس کی وجہ سے سعد رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول کا ماموں بھی کہا جاتا ہے۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے اس کو بتلایا تھا۔ پھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ یہ بنو اسد کے اندر آتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بنو حارث کے اندر آتے ہیں۔ ہم نے بتلایا تھا بنو حارث 11واں خاندان ہے، جو 10 بڑے خاندان تھے ان کے اندر بنو حارث نہیں تھے، تو ابو عبیدہ ہیں قریش کے اندر ہی، بنو حارث بھی کیا ہے؟ قریش کے اندر ہی ہیں۔ تو یہ 10ویں صحابی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ یہ بنو حارث کے اندر ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ قریش ہم نے بتلایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کے متعلق پوری سورت نازل فرمائی، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس کا ترجمہ بھی ہم نے کرا تھا، تھوڑی تفصیل رہ گئی تھی۔ اصل میں اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قریش کے اوپر اپنے احسانات گنائے۔ احسانات گنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ
اس گھر کے رب کی عبادت کرو. یہ جو جملہ ہے رب ہاذل بیت کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو. آپ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں میری عبادت کرو نا, اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ سکتے تھے اللہ کی عبادت کرو نا, اور بھی لفظ استعمال کر سکتے تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے اندر رب ہاذل بیت کا لفظ استعمال کرا. یہ جو خانہ کعبہ ہے, جو گھر ہے, اس گھر کے رب کی عبادت کرو. پچھلے سبق کے اندر ہم نے بتلایا کہ 150 ہجری کے اندر بنو خزاعہ نے آ کر عرب کے اوپر قبضہ کر لیا. بنو جرہم ان کو بھی بھگا دیا, بنو اسماعیل انہیں بھی بھگا دیا. بھگانے کے بعد اس کے بعد بنو خزاعہ کے اندر ایک آدمی تھا عمر بن لوحی, اس نے ملک شام سے لا کر بت جو ہے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیے اور رکھ دیے. پھر اسی سے خانہ کعبہ کے اندر بت جو ہے رکھے گئے اور جو ہے مکہ کے اندر بت پرستی شروع ہو گئی. اس لیے اللہ کے رسول نے یہی فرمایا کہ میں نے عمر بن لوحی کو دیکھا کہ وہ جہنم کے اندر ہے, اس کی اتریاں جو ہے بھاریں آئی ہوئی ہیں اور اتریاں کو لے کر جو ہے چاروں طرف طواف کر رہا ہے, گھوم رہا ہے. تو عمر بن لوحی نے جب خانہ کعبے کے اندر بت لا کر رکھ دیے تو لوگوں نے خانہ کعبے کو چھوڑ کر جو ہے ان بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی. یہ بات ذہن میں رکھیے. تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قریش کے اوپر جو احسانات کیے ان کو گنایا. احسانات ایک تو یہ کہ رحلت الشتاء والصیف, عرب کے اندر جو اصل کاروبار تھا وہ تجارت تھی, جو بزنس تھا وہ جو ہے تجارت تھی, اسی کے ذریعے جو ہے کمائی ہوتی تھی. نہ کھیتی تھی نہ اس کے علاوہ اور کوئی وہاں پر کوئی ذریعہ معاش تھا, تو تجارت ہی تھی. تجارت کا سلسلہ پہلے اس طرح تھا کہ ایک سال جو ہے مکہ والے قریش جو ہے ایک سال یمن جاتے, ملک ہے یمن جو ہے گرم ملک ہے, تو ایک سال سردی کے اندر یمن جاتے, دوسرے سال گرمی کے اندر ملک شام جاتے. تو ہاشم جو ہے اللہ کے رسول کے جو پردادا ہیں, تو انہوں نے اس طرح کرا کہ ایک سال کے اندر ہی 2 سفر شروع کرے. پہلے قریش جو ہے ایک سال میں ایک سفر کیا کرتے تھے کہ سردی کے اندر جو ہے یمن چلے گئے اور گرمی کے اندر ملک شام چلے گئے. تو ہاشم جو ہے اللہ کے رسول کے دادا, انہوں نے کہا کہ ایک سال میں ہی ہم جو ہے 2 سفر کیا کریں گے. ایک سال کے اندر جو ہے جب گرمی آئے گی تو ہم ملک شام چلے آئیں گے, جب سردی آئے گی تو ملک یمن چلے آئیں گے. ایک چیز. دوسرا یہ ہے کہ جب قافلے جاتے تھے تو ڈاکو وغیرہ وہ قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے, تجارت کا مال جو ہے ہڑپ لیتے تھے اور جو ہے چھین لیتے اور جو ہے قافلے کو لوٹ لیا کرتے تھے. قریش کو اللہ نے ایک تو خانہ کعبے کا متولی بنایا تھا, بتایا ہم نے خانہ کعبے کا متولی. تو خانہ کعبے کا متولی ہونے کی وجہ سے جو ڈاکو ہوتے تھے قریش کو کچھ نہیں کہتے تھے. قبیلہ قریش کے جو قافلے جایا کرتے تھے تجارت کے لیے, تو جو ڈاکو وغیرہ ہوتے تھے قبیلہ قریش کو جو ہے قافلے کو نہیں لوٹتے تھے. کیوں؟ ان کے جو ہے تعظیم میں, ان کے ادب میں کہ وہ خانہ کعبے کے متولی ہیں. ایک مسجد کا امام ہے تو آدمی اس کا احترام کرتا ہے, یا مسجد کے ایک صدر صاحب ہیں, مسجد کی کمیٹی ہے تو ان کا بھی جو ہے لوگ ادب کیا کرتے ہیں. تو خانہ کعبے کے جو متولی ہیں, خانہ کعبے کی جو کمیٹی انتظامیہ ہے, ان کے ادب میں ڈاکو ان کو لوٹتے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان پر یہ احسانات کیے. اور کیونکہ صورت جو ہے قریش میں اکثر لوگ ایمان نہیں لائے تھے جب نازل ہوئی, تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے احسانات گنا کر انہیں جو ہے اپنی طرف عبادت کرنے کی دعوت دی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لإلاف قریش کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے لیے آسان کر دیا, گرمی کے اندر بھی سفر کرنا اور سردی کے اندر بھی سفر کرنا آسان کر دیا. گرمی کے اندر جو ہے ملک شام جاتے اور سردی کے اندر ملک یمن جاتے تجارت کرنے کے لیے, جو ہے یہ تجارت کے لیے جاتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس گھر کے اندر کیا رکھیں, بت رکھیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس گھر کے اندر بت ہیں, بت کی پوجا مت کرو, اس گھر کے رب کی پوجا کرو. اس میں سے بت نکال کر گویا کہ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اشارہ کرا کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو. اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی اطعمہم من جوع, کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے جو ہے بھوک کے اندر کھانا کھلایا. جب تجارت کری بھوکے تھے, وہاں سے کما کے لائے تو کھانا کھایا. ٹھیک ہے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے احسانات جو کہ سفر کر رہے ہیں, تجارت کر رہے ہیں, تجارت کے ذریعے کما کر لا رہے ہیں, کما کے لانے کے بعد بھوک لگی کھانا کھایا, تو اس احسانات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر کرا. دوسرا وہ آمنہم من خوف, اور خوف سے امن دیا. دوسرے قبیلے دوسرے لوگ جاتے ڈاکو نے لوٹ لیتے, لیکن قبیلے قریش کو کوئی
نہیں لوٹتا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے قرآن پاک کی آیت کے اندر نازل فرمایا اور ہم نے کیا دیا؟ خوف کے اندر امن دیا. اب کوئی اس قافلے کو لوٹتا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے قبیلے قریش کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے اور جو ہے دینی اعتبار سے دونوں اعتبار سے بڑا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو دیا. ایک سب سے بڑا مرتبہ تو یہی کہ نبی جو ہے وہ قبیلے قریش کے اندر ہے. یہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سے قبیلے میں؟ قبیلے قریش کے اندر. دوسری چیز کہ جو حکومت چلی یا جو ہے سرداری خلافت وہ سب کیا چلی ہے؟ قبیلے قریش کے اندر چلی. اس کو ہم نے لکھا ہے 622 سے شروع ہوئی اور 1258 تک. کتنے سال؟ 622 سے لے کر 1258 عیسوی ہے. ہم نے عیسوی اور ہجری کو بھی سمجھایا تھا. 622 سے شروع ہوئی اور 1258 تک جو ہے قریش کے اندر چلی ہے. یہ 636 سال ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ 636 سال انگریزی مہینوں کے اعتبار سے اور ہجری کے اعتبار سے 650 سال ہوتے ہیں. ہجری کے اعتبار سے کتنا ہوتا ہے؟ 650 سال. تو گویا کہ 650 سال جو ہے خلافت حکومت وہ قبیلے قریش کے اندر ہی رہی. تو کس طرح رہی اس کو ہم آپ کو سمجھاتے ہیں. سب سے پہلے شروع ہوتا ہے اللہ کے رسول کا دور نبوی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آ گئے, مکہ کے اندر تھے تو جو ہے دب کر رہتے تھے اور جو ہے اپنا دبے ہوئے تھے ہے نا. لیکن جب مدینہ کے اندر آئے تو اللہ کے رسول جو ہے امیر ہو گئے. اس کے بعد جنگیں وغیرہ بھی شروع ہوئی, 2 چیز ہوا تو اللہ کے رسول کا دور شروع ہو گیا. وہاں سے پاور جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینہ کے اندر گویا کہ دے دی. تو پہلی ہجری سے 11 ہجری تک اللہ کے رسول کا دور رہا. اس کو جو ہے 622 سے لے کر 632 تک 622 سے لے کر 632 تک جو ہے اللہ کے رسول کا. یہاں ہجری سال لکھا ہے ہم نے, یہاں عیسوی سال جو انگریزی سال ہوتے ہیں دونوں لکھ دیے ہم نے تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. اللہ کے رسول کا جب انتقال ہوا اس کے بعد خلافت راشدہ شروع ہوئی. خلافت راشدہ کے اندر حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت رضی اللہ عنہم کا دور آتا ہے. یہ 4 صحابی جو ہے ان کا دور ہے. ان کا دور جو ہے 11 ہجری کے اندر شروع ہوا اور 40 ہجری تک چلا. 632 سے لے کر 660 تک 660 ہے یہ 632 سے لے کر 660 تک. اس کے بعد بنو امیہ کا دور شروع ہوا. اس کے بعد جو ہے بنو امیہ کا دور شروع ہوا جو 41ویں ہجری کے اندر شروع ہوا. 41 سے لے کر 132 ہجری تک چلا, یعنی 660 عیسوی سے لے کر 750 ہجری وہ 750 عیسوی تک تقریباً 90 سال. کیونکہ بنو امیہ بھی کیا قریش میں تھے نا, ہم نے بتلایا ابھی یہاں بھی نام آیا بنو امیہ کا. یہ چیز اس کے علاوہ جو ہے پچھلے سبق میں سمجھایا تھا, وہاں بھی سمجھا دیا. تو بنو امیہ جو ہے کہاں سے شروع ہوا, تھوڑا سا بنو امیہ کا پیچھے ہم بنو ہاشم کو سمجھائیں گے, وہاں بھی بنو امیہ جو ہے سمجھنا پڑے گا نا. بنو امیہ بھی ایک بڑا پاورفل جو ہے قبیلہ جو ہے رہا ہے قریش کا. تو 660 سے لے کر 750 تک بنو امیہ کی حکومت رہی. بنو امیہ کے بعد حکومت عباسیہ شروع ہوئی جو 132 ہجری سے لے کر 654 ہجری تک رہی. 132 ہجری سے لے کر 654 ہجری تک. عیسوی اعتبار سے 750 عیسوی کے اندر شروع ہوئی اور 1258 عیسوی تک جو ہے یہ خلافت عباسیہ یا حکومت عباسیہ چلی ہے. تو یہاں تک یہ پورا قریش ہے. اللہ کے رسول بھی قریش ہے, خلافت راشدہ چاروں خلیفہ یہ بھی قریش کے اندر, بنو امیہ یہ بھی قریش کے اندر, بنو عباس جو ہے یہ بھی قریش کے اندر, بلکہ بنو عباس جو ہے بنو ہاشم کے اندر بھی ہے. بنو عباس جو ہے بنو ہاشم کے اندر بھی ہے. بنو امیہ الگ ہے اور بنو ہاشم الگ ہے, لیکن ہے قریش کے اندر ہی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انعام تو یہ کرا ان کو کھانے کا متولی بنایا ہے نا. اور عشرہ مبشرہ جو صحابی ہیں 10 کے 10 صحابی وہ کیا ہیں؟ قبیلہ قریش کے اندر سے ہیں. اور دنیا میں احسان یہ کرا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دی اور 636 سال انگریزی مہینوں کے اعتبار سے 636 سال حکومت قریش نے جو ہے لگاتار کی. اور اس کے ہجری کے اعتبار سے 650 سال جو ہے حکومت قریش کی رہی ہے.